السلام علیکم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ ہمارے پاس چینسے کے یہ مختلف ماڈل پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کافی سارے ہیں اور بھی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں سے آپ کو کون سا ماڈل لینا چاہیے اور اس میں سے کون سا ماڈل ایسا ہے جس کا کہ اسپیئر پارٹ وغیرہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، ہمارے ساتھ بھی رہنا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور لائک کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو ہمارے پاس سولو کمپنی کی ایک مشین ہے، 58 سی سی اس کا انجن ہے، لکھا ہوتا ویسے 62 ہے، مگر آپ جہاں سے بھی یہ لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ 62 نہیں ہے، یہ 52 ہے، ٹھیک ہے، 58 ہے، بلکہ 52 نہیں 58 ہے۔ تو یہ سٹیکر لگا ہوتا ہے، مین اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا، یہ جو سلنڈر سیٹ ہوتا ہے اس کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے 58، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 62 کا ویسے ہی سٹیکر لگا ہوا ہے، 6200 یہ نہیں ہے۔ تو اس کی بات کیا جائے تو اس کا نا ہمارے پاس کمپلیٹ اسپیئر پارٹ موجود ہے، اور آپ کو کسی بھی دکان سے چینسے والا جو بھی ہوگا نا ان کے پاس آپ کو مل جائے گا۔ 5800 اس کا مطلب 5800 سی سی ہے، ٹھیک ہے، 58 سی سی، اور اس کا سلنڈر بھی جو ہے وہ بھی عام جس طرح زومیکس کا ہوتا ہے وہ بھی 5800 ہوتا ہے، یہ بھی 5800 ہے، صرف سٹیکر کا فرق ہے۔ باقی سلنڈر سیٹ آپ اس کا زومیکس والا بھی ڈال سکتے ہو، اور یہ والا بھی اس کا جو مطلب عام سلنڈر سیٹ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو، صرف کک اس کو زومیکس والی نہیں لگے گی، کک اس کو اپنی لگے گی، یا تو آپ کنگ پارک کی کک لگا سکتے ہو اس کو، کیونکہ یہ پریشر کک ہے، ٹھیک ہے۔ زومیکس کی جو کک ہوتی ہے وہ سادی ہوتی ہے۔ دوسری بات اس کی کاربیٹر کی اگر کی جائے تو اس کا کاربیٹر جو ہے وہ بھی تقریباً 5800، کوئی بھی ماڈل کا چینسا ہو اس کا کاربیٹر اور اس کا کاربیٹر سیم ہوتا ہے، کوالٹی کے حساب میں فرق آ جاتا ہے، باقی فٹنگ سب کی سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آٹو چوک ہے، یہ آپ اس کو سادہ بھی لگا سکتے ہو، آٹو چوک بھی ہے، تو اس کا کمپلیٹ آل ٹو زیڈ اسپیئر پارٹ مل جاتا ہے ایزیلی، آسانی سے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ سولو کا ماڈل ہو گیا۔ نیکسٹ آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے کنگ پارک کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستو کنگ پارک 58 سی سی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کک اور اس کا کک تقریباً سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کک اس کو لگ سکتا ہے اور اس کا کک اس کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو آپ جب بھی مطلب کوئی آپ کو پارٹس چاہیے ہو، آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کنگ پارک کی مشین ہے تو آپ نے کنگ پارک والے کک لینا ہے، زومیکس کی کک نہیں لینی، کیونکہ وہ اس کو فٹ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کاربیٹر کی بات کی جائے تو کاربیٹر اس کا اور سولو کا سیم ہے، صرف اوپر فلٹر کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر فلٹر کا اتنا فرق نہیں ہے، وہ آپ کی ہڈی کے مطابق ہوتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو کاربیٹر اس کا اور سولو کا 5800 مشین کا سیم ہے، 5800 آپ اگر کاربیٹر آپ کا خراب ہو جائے تو آپ جو 58 سی سی بولیں گے تو آپ کو اس کا کاربیٹر مل جائے گا، چاہے وہ آپ کنگ پارک میں لگا لو، چاہے وہ آپ زومیکس میں لگا لو، کوئی بھی 5800 مشین ہو کسی بھی کمپنی کی یا کسی بھی مارکیٹ کی، اس کے ساتھ آپ فٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوالٹی وائز فرق ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ کلچ ٹاپا ہے، تو اس میں اسی طرح کا اچھی کوالٹی کا بھی مل جاتا ہے جو کہ جینون ہے، اور نارمل بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایزیلی ان کا پارٹس مل جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی مشین لینا چاہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کا پارٹس موجود ہوتا ہے، کسی بھی دکان سے آپ کو مل سکتا ہے، کوئی مشکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دکاندار آپ کو مشین دے ان کے پاس پارٹس نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس تیسری مشین ہے ابھی وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ دوستو ہمارے پاس جو مشین ہے یہ ہے پانڈا کمپنی کی، ٹھیک ہے، 58 لکھا ہوا ہے دوستو، 52 سی سی ہے، ٹھیک ہے۔ سٹیکر ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سٹیکر پہ آپ نہ جایا کریں، آپ جب بھی مشین لیتے ہیں تو اس کا جو سلنڈر سیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کمپنی نے لکھا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے چیک کر لیا کریں۔ یہ 58 لکھا ہوا ہے، یہ 52 ہے، اس کا کک الگ قسم کا ہے، اس کو اسی کا کک لگے گا، بلکہ اس کو آلٹریشن کر کے آپ وہ لگا سکتے ہو، زومیکس کی کک اس کے ساتھ لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے، آلٹریشن کر کے اس طرح نہیں لگے گی جس طرح کے، اور نہ یہ کک ملتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو پانڈا کی یہ مشین ہے، اس کی یہ شیپ ہے، یہ والی کک اس کی نہیں ملتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی، آپ اس کے ساتھ زومیکس کی کک آلٹریشن کر کے لگا سکتے ہو، مگر اس کے اندر اور اس کے اندر یہ فرق ہے کہ یہ کک جو ہے یہ پریشر ہے، یہ ڈبل سپرنگ میں، وہ ٹھوس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کا بھی آپ ایسے ہی سمجھے کہ یہ نہیں ملتا جینون، مطلب اس طرح کا جو لگا ہوا ہے پلاسٹک والی کک اکثر ٹوٹ جاتی ہے،
تو اچھی کوالٹی میں آپ اس کو دوسری کک لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب مل جاتا ہے۔ ابھی اگر اس کی کاربیٹر کی بات کی جائیں تو اس کا مشین کی ریٹ کے مطابق، کوالٹی کے مطابق اس کا کاربیٹر بھی آپ عام کاربیٹر اس کو لگا سکتے ہو، جو کہ آپ کے مارکیٹ سے آسانی سے جو ملتا ہے کسی بھی 5858 سی سی کا نا، آپ اس کو لگا سکتے ہو۔ چاہے اگر اس کا انجن 52 ہے تو آپ اس کو 58 والا سلینڈر بھی لگا سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کاربیٹر بھی آپ وہی لگا سکتے ہو، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلچ ٹاپے کی بات کی جائے تو یہ نارمل لگا ہوا ہے، تو اس طرح کا بھی مل سکتا ہے، اور آپ کو اچھے والا کنگ پارک والا بھی اس کو فٹ آ جاتا ہے اچھی کوالٹی کا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی تقریباً سیم ہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 52 یہ 58 ویسے لکھا ہوا ہے۔ اور دوستو اگر سلینسر کی بات کی جائے تو سلینسر سب کے سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فٹنگ میں ایشو نہیں آتا 5800 کی۔ تو ابھی ہمارے پاس ہے جی یہ چوتھا ماڈل ہے اس کا دوستو، کنگ پارک کا سامان اس کو لگا لو، اس کا سامان کنگ پارک کو لگا لو، سیم چیزیں الگ کمپنی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کا کاربیٹر سادہ ہے تو آپ اس کو آٹو چوک بھی لگا سکتے ہو، اور اس کا کک اور کنگ پارک کا کک سیم ہے، بالکل سیم ٹو سیم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کلچ ٹاپا اس کا اچھی کوالٹی کا لگا ہوا ہے، آپ اس کو نارمل بھی لگا سکتے ہو، اور یہ جینون 58 سی سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی آسانی سے آپ کو مارکیٹ سے کہیں سے بھی، اگر آپ کے پاس اس شیپ میں یا کنگ پارک کے شیپ میں یا زومیکس کے شیپ میں کوئی بھی مشین ہو تو آپ کو اس کا پارٹس آسانی سے مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی نیکسٹ آپ کو دوسری مشین دکھاتے ہیں۔ یہ دوستوں زومیکس کا جو پرانا ماڈل آتا تھا پہلے، یہ اس طرح کی مشین ہے وہ نہیں ہے زومیکس، ٹھیک ہے، SMI مارکے والا یہ، اور اس کے بعد اس کا کک اسی طرح کا ٹھوس کک ہے جس طرح کا زومیکس کا کک ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 58 سی سی جینون ہے، جو کہ آپ کمرشل یوز میں استعمال کر سکتے ہو، مزدوری کے دوران آپ اس کو لے سکتے ہو، جو کہ آپ نے مزدوری کرنی ہے یا کوئی کمرشل کام ہے، کوئی ٹال وغیرہ میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے یہ اور کنگ پارک بہترین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد یہ سولو پانڈا، یہ آپ اس کو گھر کے استعمال کے لیے لے سکتے ہیں، باقی ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، مگر آپ یہ ہے کہ اگر اچھی چیز آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جب بھی مشین لیتے ہیں دوستو تو اس کا چیک کیا کریں کہ اس کے ساتھ چین بلیڈ 3/8 کا لگا ہوا ہے یا 3/25 کا لگا ہوا ہے، تو آپ کو میں یہی رائے دیتا ہوں کہ آپ 3/8 والا لیا کریں، 3/25 والا چین بلیڈ نہ لیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے کمرشل استعمال میں نہیں ہوتا، وہ اگر آپ گھر کے استعمال میں کریں گے تو اس میں بھی تقریباً کوئی 2-3 کٹائی آپ کریں گے تو وہ آپ کا چین کھنڈا مطلب خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو تیز کرنا پڑتا ہے، اور اس کا چھوٹا سا کنڈا ہوتا ہے، وہ اس کی ویڈیو میں نے آپ کو چین کے بارے میں جو بنا کے دی تھی تو وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مشین اس شیپ میں مشین اگر آپ کہیں سے بھی لیتے ہیں، یہ میٹل کا کک لگا ہوا ہے اور یہ ہیوی ڈیوٹی مشین ہے، تو اس کا بھی R2Z پارٹس سمجھے کہ یہ زومیکس کی طرح ہی مشین ہے، زومیکس نہیں ہے یہ بلکہ اسی طرح کی ہے، ٹھیک ہے، SMI کی ہے اس شیپ میں، تو اس کا بھی پارٹس آسانی سے آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی دوستو، یہ بھی 58 سی سی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نا ککوں میں صرف ڈیزائننگ چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، اور کک کی کوالٹی میں یا انجن کی کوالٹی میں، یہ جو اس کا کرینک کیس ہوتا ہے، بعض اوقات ابھی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی یہ مشینیں تو سب 5800 ہے، کوئی 5200 ہے، تو اس میں جو ہے نا ریٹ میں کافی فرق ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ شکل جو ہے نا، شکل اور سٹیکر سے مشین کو چیک نہیں کیا جاتا، آپ اس کا کاربیٹر کی کوالٹی چیک کریں جہاں سے بھی آپ مشین لیتے ہیں، آپ اس کا کرینک کیس چیک کریں، آپ اس کی کک کی کوالٹی چیک کریں، آپ اس کی بلیڈ کی کوالٹی چیک کریں، پھر چین کی کوالٹی جو کہ کمپنی ساتھ جینون دیتی ہے، پھر اس کے بعد کلچ ٹاپا آ جاتا ہے، پھر کاربیٹر آ جاتا ہے، تو اس طرح کی مشین کے شکل سب کی سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کوالٹی جب آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے 5-6 قسم کی مشینیں پڑی ہوں گی تو اس میں آپ کو پھر پتہ لگے کہ کون سی مشین اچھی ہے کون سی نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستو اس کا جو ہے نا کک تھوڑا سا مختلف ہے، بہرحال اس کو عام آپ کک لگا سکتے ہو، یہ پریشر کک ہے، اس کو دوسری لگا سکتے ہو، 58 سی سی یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کرینک کیس آپ بولیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ دوستو اس کی باڈی ہے، یہاں پہ یہ کرینک کیس، یہ سارا کمپلیٹ کرینک کیس ہی ہو گیا، باڈی ہے، تو یہ باڈی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رف کوالٹی میں ہوگی تو وہ نارمل ہوگی، اور جو اچھی کوالٹی میں ہوگی وہ آپ کو اس کی فنیشنگ یا کوئی مٹیریل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ اچھی کوالٹی کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بھی پارٹس مل جائے گا آپ کو کمپلیٹ R2Z، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے پاس نیکسٹ مشین ہے، وہ بھی پانڈا کمپنی کے، بہرحال وہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیے۔ تو ابھی اگر میں بات کروں کہ
آپ کہیں سے بھی مشین لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آپ اگر پوچھتے ہیں دکاندار سے تو آپ نے 58 سی سی اگر لینا ہے تو 58 سی سی جینون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سٹیکر وغیرہ پہ آپ نہ جائیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو اچھی کمپنی کی مشین ہوگی اس کی کوالٹی آپ کو ظاہر خود ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جو نارمل ہوگی وہ آپ کو دکاندار بھی اگر 3-4 مشینیں آپ کو رکھے گا تو آپ کو شکل میں بھی ڈفرینس نظر آئے گا، آپ کو اس کی کرینک کیس کوالٹی بھی ڈفرینس نظر آئے گی، آپ کو اس کی کاربیٹر کی کوالٹی بھی مطلب نظر آ جائے گی. جب آپ یہ فلٹر کھولیں گے نا، فلٹر کور اوپر سے، تو آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے گا. تو آپ جب بھی مشین لیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا یہ کھولیں گے. فرض طور پہ اگر آپ کو کوئی دکاندار آپ کو کوئی 5 مشینیں کوالٹی میں دکھاتا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو آپ نے کنفیوز انشاءاللہ بالکل نہیں ہونا ہے. تو آپ اس کی کوالٹی چیک کریں، اس کے کاربیٹر چیک کریں، کاربیٹر کی کوالٹی چیک کریں، پھر کک کی کوالٹی چیک کریں، پھر یہ آپ کا یہ جو کرینک کیس میں نے آپ کو بتایا یہ چیک کریں، ٹھیک ہے. آپ اس کی ایسے چوک چیک کریں کہ آٹو چوک ہے یا مینول ہے، یا کاربیٹر کی کیا کنڈیشن ہے، کون سا کاربیٹر لگا ہوا ہے، کس کوالٹی کا ہے. تو وہ آپ کو دوستو جب آپ اسی طرح کی 5-6 مشینیں اگر آپ کے سامنے پڑی ہوگی اور آپ اس کو تسلی سے چیک کریں گے تو آپ خود بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس میں سے کون سی مشین بہتر ہے، ٹھیک ہے. اتنا تو ہر کسی کو سمجھ آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے اگر سامنے 5-6 مشینیں رکھ دے کوئی بندہ اور پھر آپ کو اندازہ تب نہیں ہوگا جب آپ اس کو چیک نہیں کریں گے نا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا یہ فلٹر کھول کے آپ چیک کریں، کاربیٹر کی کوالٹی چیک کریں کیس چیک کریں، بلیڈ کی کوالٹی، چین کی کوالٹی، پھر اس کی سٹارٹنگ وغیرہ چیک کریں، ایزی سٹارٹ ہے یا ٹھوس سٹارٹ ہے یا کتنے ککوں میں سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مین طریقہ ہے جب بھی آپ کسی سے مشین لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو تسلی، اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیکر کے علاوہ ہمیں ہو، تو آپ اس کی سلینڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بنایا، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جینون کتنے سی سی کے، ٹھیک ہے. تو ابھی فرض طور پہ میں آپ کو دوسری مشین دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ فرض طور پہ یہ سولو کی ہے، ٹھیک ہے. تو دوستو اس کے کاربیٹر میں، اور اگر فرض طور میں بات کروں، یہ میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے کنگ پارک. تو اگر ان دونوں کی کوالٹی کی بات کی جائے نا تو یہ میرے حساب سے بہتر ہے کمرشل استعمال کے لیے. وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، مگر کمرشل کے لیے یہ بہترین ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی اس کی شکل دونوں کے سیم ہے. اس کی کک کی کوالٹی دیکھیں، اس کی کاربیٹر کی کوالٹی دیکھیں، اس کا یہ پمپ لگا ہوا ہے، ایزی سٹارٹ ہے. اس کے بعد اس کو آپ جتنا مرضی کریں. تو یہ ہے کہ اس پہ میرے حساب سے تو یہ مجھے بہتر یہی لگ رہا ہے. آپ بھی اگر جب اس کو کھول کے چیک کریں گے تو یہ فلٹر کی کوالٹی اس کی چیک کریں، یہ اس کی فلٹر کی کوالٹی ہے، یہ کنگ پارک کی فلٹر کی کوالٹی ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. شکل دونوں کی سیم ہے. بعد میں اگر اس کی کرینک کیس کے بارے میں بات کی جائے تو کرینک کیس اس کا بھی آپ دیکھ لیں اور اس کا بھی دیکھ لیں. تو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں سے بھی مشین لیتے تو آپ کو اس کو مطلب یہ ہے کہ آسانی ہو جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں. یا کوئی کون سا چیز آپ کو دیکھنا چاہیے، کون سے چیز، جو ہر بندہ ہمارے پاس بھی آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی ہم تو نئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا. تو ایسا ہر بندہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ابھی اسی سیم شیپ میں یہ تینوں مشینیں، ٹھیک ہے دوستو، الگ الگ کمپنی ہے، الگ الگ کوالٹی ہے، شکل سیم ہے. تو اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، ابھی اس کی کوالٹی دیکھیں، ساتھ میں اس کی کوالٹی دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کی کوالٹی دیکھیں، کاربیٹر کی کوالٹی بھی دیکھ لیں آپ. تو آپ کو جو ہے نا صاف ظاہر ہو جائے گا. اور انجن کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سی سی آپ کیسے چیک کریں گے، ٹھیک ہے. تو اگر پھر بھی آپ کو دوستو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کے اسکرین کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے اور اچھی معلومات دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی چین بلیڈ جو کمپنی اس کے ساتھ دیتی ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ وہی لیا کریں، کوئی اور عام چین نہ لیا کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ کبھی بھی 5800 مشین کے ساتھ 22 انچ والے کے علاوہ 24 انچ والا بلیڈ نہ لگائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے کسٹمر آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں 24 انچ والا بلیڈ لگا کے دیں. حالانکہ جو کمپنی بنانے والی ہے وہ ہم سے بہتر جانتی ہے، ٹھیک ہے. جو کہ آپ کو ابھی یہ مشین ہے، اس کے ساتھ چین ہے تقریباً 38 کنڈے، ٹھیک ہے، اور 22 انچ کا بلیڈ ہے. تو آپ وہی لیا کریں، وہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بنانے والے ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد سولو ہو جائیں، اگر کسی کے ساتھ فولادی بلیڈ ہے آپ پوچھ لیا کریں بغیر گراری کا. جس طرح ابھی سولو ہے اس کے ساتھ بغیر گراری کا بلیڈ آتا ہے، کنگ پارک کے ساتھ بھی بغیر گراری کا بلیڈ آ جاتا ہے. تو وہ پھر آپ کی قیمت کے مطابق وہ آپ کو جو ہے نا گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے. تو جو چیز جینون آتی ہے دوستو وہ لیا کریں، ٹھیک ہے.
اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات دیں گے۔ اور ہمارے پاس A to Z چینسا بھی ہے، ہر کوالٹی کا ہے، ہر قسم کا ہے، اس کا پارٹس بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد گارڈننگ ٹولز ہے، برش کٹر، لان موور، اس کا پارٹس بھی موجود ہے۔ اور ڈیلیوری کی سہولت بھی دوستوں ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی علاقے میں کوئی مشین چاہیے یا کسی قسم کا پارٹس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مناسب چیز اور اچھی کوالٹی میں آپ کو مناسب ریٹ پہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنے ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی معلومات لے کے آئیں گے۔ اور اب تک کے لیے اتنے، شکریہ۔